السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں نورانی قاعدہ لے کر حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے آپ سبق پڑھ رہے تھے دو زیر کی تنوین۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے دو پیش کی تنوین، یعنی حرف کے اوپر دو زبر کی تنوین ہوگی تو وہ ہوگا ان بن تن۔ اگر حرف کے نیچے ہوگا تو اس کو پڑھیں گے ان بن تن۔ اگر حرف کے اوپر دو پیش کی تنوین ہوگی تو اس کو ہم پڑھیں گے ان بن تن۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ لیجئے، حرف کے اوپر ہے تو حمزہ دو پیش ان، با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے تو با دو پیش بن۔ اگر میں اس با کو نکال دوں، نقطے کو ہٹا کر میں یہاں پر دو نقطے لگا دوں تو ہو جائے گا تا دو پیش تن۔ ایک نقطہ اور دے دوں تو ہو جائے گا سا دو پیش سن۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ حرف خالی ہے تو ہا دو پیش ہن۔ اگر میں یہاں پر ایک بیچ میں نقطہ دے دوں تو ہو جائے گا جیم میں دو پیش جن۔ اگر میں اس نقطے کو ہٹا دوں اور یہاں پر ایک نقطہ دے دوں تو ہو جائے گا جیم دو پیش جن۔ خالی ہے دال دو پیش دن، دال دو پیش دن۔ اگر میں یہاں پر ایک نقطہ دے دوں تو دال دو پیش لن۔ خالی ہے را دو پیش رن۔ اگر میں یہاں پر ایک نقطہ لگا دوں تو ہو جائے گا زا دو پیش زن۔ خالی ہے سین دو پیش سن۔ اگر میں یہاں پر ایک دون اور یہ تین نقطے لگا دوں تو ہو جائے گا شین دو پیش شن۔ خالی ہے صاد دو پیش سن۔ اگر میں یہاں پر ایک نقطہ دے دوں تو ہو جائے گا ضاد دو پیش غن۔ خالی ہے طا دو پیش تن۔ ایک نقطہ لگا دوں ہو جائے گا ضا دو پیش غن۔ نقطہ ہے غین دو پیش غن۔ اگر میں یہ نقطے کو ہٹا دوں ہو جائے گا عین دو پیش عن۔ فا دو پیش فن۔ قاف دو پیش قن۔ لام دو پیش لن۔ میم دو پیش من۔ میم دو پیش من۔ نون دو پیش نن۔ واو دو پیش ون۔ ہا دو پیش ہن۔ حمزہ دو پیش ان۔ یا دو پیش یون۔ یا دو پیش یون۔ یعنی ہم دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین، آج دو پیش کی تنوین ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا دو زبر کی تنوین، دو زیر کی تنوین اور دو پیش کی تنوین۔ یہ الحمدللہ تینوں سبق ہمارا آج مکمل ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ابھی تک جو ہم سبق پڑھے وہ میں ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے دو زبر کی تنوین پڑھے۔ اگر حرف کے اوپر دو زبر کی تنوین ہوگا تو با دو زبر بن، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اس میں بتانا بھول گیا تھا آپ کو کہ با ہے نا، با دو زبر بن جو ہے وہ اس طریقے سے آئے گا، اس طریقے سے آئے گا با دو زبر بن، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اندر الف لگا ہوا ہے تو یہ الف جو ہے وہ زائد تھا۔ اس سے پہلے دو زبر کی جب تنوین والا سبق پڑھے اس کے اندر یہ جو الف لگا ہوا ہے نا یہ زائد تھا، اس کو پڑھیں گے نہیں، صرف لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ تو یہ ہو گیا با دو زبر بن۔ با دو زبر بن پڑھ لیے۔ اس کے بعد جو سبق پڑھے تھے ہم پڑھے تھے حرف کے نیچے دو زیر رہے گا تو با دو زیر بن، اور اس کے بعد جو ابھی سبق پڑھے ہم نے وہ تھا با دو پیش بن، یعنی
دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہم نے سبق پڑھ لی. دو زبر اور یہ تو ہم نے سبق ہمارا جو ہو گیا دو زبر کی تنوین، دو زیر کی تنوین اور دو پیش کی تنوین، یعنی ہمارا یہ 3 سبق مکمل ہو گیا. آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا مجھے امید ہے. حرف کے اوپر دو زبر رہے گا تو دو زبر کی تنوین، یعنی بن بن اس طریقے سے پڑھیں گے. حرف کے نیچے رہے گا تو بن، دو زیر کی تنوین. حرف کے اوپر رہے گا دو پیش کی تنوین تو بن پڑھیں گے، بن تن جیسے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. دو زبر کی تنوین اور دو زیر کی تنوین، اور آج جو ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے وہ تھا دو پیش کی تنوین. تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تینوں سبق سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب اس کے بعد جو سبق آنے والا ہے، دیکھیے اس تینوں کو ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ اس کے بعد جو سبق آئیں گے نا، تو اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے تو اس سبق میں سمجھ میں بہت جلدی آ جائے گا. اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے بعد والا سبق آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے، اسی لیے میں اس کو بار بار بتا رہا ہوں، دو زبر کی تنوین، دو زیر کی تنوین اور دو پیش کی تنوین، کیونکہ اس کے بعد جو قاعدہ آنے والا ہے وہ یہی قاعدہ آئے گا. ٹھیک ہے، جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.